یہ جو واقعہ آج ہم ڈسکس کریں گے نہ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے بدقسمتی سے، اور خیال میں نہ یہ آخری واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے اس وائلنس کا، اس ظلم کا، اس بربریت کا جو ڈومیسٹک سروس کے ساتھ، ڈومیسٹک سروس کا ہونا ایک اتنا بڑا اللہ کا رحم ہے نا ان غریب ممالک پہ جہاں غربا جو ہیں وہ آپ کے گھروں میں آ کے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ فیسلٹی ہے جو کہ باقی دنیا کے بہت بیشتر جو ڈیولپ ممالک ہے وہاں پر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے عطا کری دی ہے لوگوں کی غربت کی وجہ سے، تو ان کی غربت کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانا، یہ ڈومیسٹک سروس جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی وائلنس کو آپ کس حد تک لے کر جائیں گے۔ میں نے آج تک ابھی تک جتنے بھی مقدمات اگر میری یادداشت میرے ساتھ ہے 10 سال میں دیکھے ہیں، میں نے کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ ایک پارٹی بہت غریب ہوتی ہے اور وہ یا تو فالو نہیں کر سکتی یا نیگوشیٹ کر جاتی ہے۔ لیکن جتنے بھی اس ظلم کے اور اس بربریت کے واقعات ہیں، اگر آپ ایک دفعہ بھی ان کو سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی ظلم جو ہے نا وہ ایک تھپڑ، ایک مار، ایک چپیڑ کا نہیں ہے، وہ انتہائی نفسیاتی بیمار لگتے ہیں لوگ جو کہ اتنا مارنا چاہتے ہیں، جس کو کہ ایک لفظ اگر میں صحیح استعمال کروں تو میسکٹ بیہیویئر ہے، کہ مزہ آتا ہے، لگتا ہے کہ وہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ان بچوں پہ جن کی عمریں جو ہیں وہ ابھی بلوغت کو بھی نہیں چھوئیں۔ یہ مقدمہ جس پہ آج بات کریں گے یہ لاہور کے ملت پاک میں علامہ اقبال ٹاؤن کے پاس جو ہے وہاں پہ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ رباب سلمان ہے۔ السلام علیکم رباب، خیریت سے ہیں؟ جی، اور آپ کے لیے اچھی خبر یہ نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ جن کے گھر میں پیش آیا وہ ذاتی طور پہ خود ایک ایڈوکیٹ ہے، اور ہمیں اس رپورٹر جو شراز نثار ہیں ان سے پہلے خبر لیتے ہیں کہ جناب بلال صاحب، آپ نے 1000 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے سٹارٹ پہ پہلے خود ہی کہہ دیا، نہ یہ پہلے نہ آخری ہے۔ ملت پارک میں جس دن یہ بچی جاں بحق ہوئی ہے اسی دن چوہر ٹاؤن میں بھی ایک دوسری بچی جو گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی جاں بحق ہوئی ہے۔ اب یہ 4000 روپیہ، یہ 9 سال کی بچی 4000 روپیہ مہینے پہ، یعنی 133 روپے روزانہ اجرت پر یہ کام کر رہی تھی۔ اب پہلی جو کال چلی کہ جی سلنڈر پھٹا ہے، جب ہم موقع پہ گئے کوئی سلنڈر نہیں پھٹا تھا۔ اس میں جو سب سے افسوسناک انسانیت سوز پہلو ہے، 9 گھنٹے تک اس بچی کو گھر میں رکھ کر ٹریٹمنٹ کی جاتی رہی ہے۔ اب وہ 2 کزنیں ہیں جو وہاں پر کام کرتی تھی 4-4 ہزار روپے پہ، وہ اپنی کزن پہ پانی پھینکتی رہی ہے۔ تیری خیر ہو۔ اچھا، گھر والوں نے اس کو ہسپتال نہیں پہنچایا جب تک اس کے آخری سانس نہیں چلنے شروع ہو گئے، اور جب جنرل اسپتال میں پہنچی ہے وہ بچی زینب 9 سالہ، تو اس کو ڈاکٹروں نے ریسیو ڈیڈ کی ہے۔ اب یہ اس کے گھر میں فوت ہوگی یا راستے میں مری ہے 9 گھنٹے تک۔ اب ڈی اے جی آپریشن ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو محنت کا باغ تھا۔ بچی کا باپ جب لاہور پہنچے تو اس کو یہ کنوینس کر لیا گیا تھا تھانے کی سطح پہ، وہ کی کرنا جو چھٹو پڑے پرچہ نہ کراؤ تو اسی کے تھانے جاؤ گے۔ ڈی اے جی آپریشن نے نوٹس لیا اور قتل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اب اس کی والدہ، وہ یہ ایک ہی بیان تھا جب ہم ایک نیوز سے بات کی، بچی کو 9 گھنٹے گھر کیوں رکھا اگر سلنڈر بھی پھٹا۔ جب ہم نے کرائم سین دیکھا جا کر تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کے وہ حالات نہیں ہوتے، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور نشان ہوتے ہیں، جلنے سے جسم پہ تشدد کے نشانات نہیں آتے۔ جو بچی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، جو والدین لاش لے کر گئے ہیں وہ احتجاج بھی کرنا چاہتے تھے، اس کے باپ نے روکا جبکہ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس کو مینج کیا گیا۔ اس میں چھوٹے لیول کے پولیس افسران ہیں وہ بھی شامل تھے، جبکہ ڈی اے جی آپریشن نے نوٹس لیا اور مقدمہ درج کروا کر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب 4000 روپے مہینے پہ جو کام کر رہا ہے، جو اپنی 9 سال کی بچی کو پتوں کی سے لاہور چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کیا کسی کو کہے گا؟ اس کا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تھانے میں پیسے نہیں دے سکتا، جس پر ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ نہیں میں خود دیکھوں گا۔ لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ چند ہفتے میں آپ دیکھیں گے، آپ خود ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ وہ مقدمہ خارج ہو چکا ہے، اس کے گھر والوں کو کنوینس کیا جائے گا۔ اگر 1 سال کی بات کی جائے تو 22 بچے جو ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ برائے نام بنایا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہر ایونٹ کے بعد نوٹس لیتے ہیں۔ اب نوٹس کیوں ہونا چاہیے کہ پہلے لیا جائے؟ یہ چائلڈ پروٹیکشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو 44,000 بچوں کی لسٹ ہے ان کے پاس جو کام کر رہے ہیں گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، ان کو ہٹایا جائے، ان کو وہاں پہ پڑھایا جائے۔ لیکن یہ کہ برائے نام ادارہ رہ چکا ہے، اور ایسا نوٹس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب میڈیا پہ چلتا ہے تو جو ان کے پی آر او ہیں وہ بغیر کسی کو بتائے وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے نوٹس ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے۔
تو ان کو باقاعدہ پراپر کام کرنا چاہیے اس پہ. اگر یہ ایک ادارہ بنایا ہے, اس کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے, کہ جو ادارے بنے ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچتے. وہ برائے نام نوٹس ہے جیسے کہ لیا گیا ہے, چیئرمین جو ہے وہ سارا ان کی طرف سے بھی. لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو پہلے 22 بچے مرے ان کے پرچے خارج ہو گئے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی, جب تک تفتیش کے ذریعے سزا نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. جی رباب, اس پہ چچا جان نے یہ بیان جاری کر دیا, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو فالو اپ ہی نہیں کریں گے. مجھے یہ بڑی ریزنیبل بات اس لیے لگتی ہے کہ غریب آدمی ہے, وہ روٹی کمائے گا 200 روپیہ دیہڑی کا, جس نے 150 روپے پہ اپنی 9 سال کی بیٹی دی ہوئی ہے, وہ عدالتوں میں جا سکتا ہی نہیں ہے, نہ وہ اس کو فالو اپ کرے گا. وہ چند لاکھ روپے لے کے اس معاملے کو اپنی کمر سیدھی کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ اس میں حکومت, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا کیس جس میں حکومت جو ہے وہ خود مدعی بنی ہو یا پولیس خود مدعی بنی ہو اور مجرم کو جرم کی سزا ملی ہو؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس آنسر سے پہلے ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. اصل میں انسان جو ہے وہ بہت ظالم ہے, اور جب وہ اس کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا یہ جو یہ والا جو اس کا حصہ ہے یہ وہ باہر آ جاتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. اس میں انسان میں آئی ڈونٹ ڈیوائڈ انٹو جینڈر. آپ کسی بھی جینڈر میں دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ بیویوں پہ خامند نے کر دیا بیکاز وہ اقتدار میں تھا. ٹھیک ہے, میڈ کے اوپر فیمیل جو ہے اس کی مالکن نے کر دیا. آپ کو جو بھی بندہ, یعنی کہ انسان کسی بھی جینڈر میں آپ کو اقتدار میں نظر آئے گا. ابھی ہم بہت ساری اور چیزوں میں, جیسے کہ عوام آج کل پس رہی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقتدار میں جو بندہ ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے اور وہ نیچے والے پہ ظلم ہی کر. تو یہ انسان کی ایک سارٹ آف فطرت ہے جو کہ سامنے آ جاتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو قابو پا سکتے. خلدون کہتا ہے کہ غلط ہونے کے لیے, کیسا خوبصورت جملہ کہا ہے خلدون نے, ابن خلدون نے, وہ کہتا ہے غلط ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. کیا جملہ ہے یار, غلط ہونے کے لیے غریب ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. امیر آدمی تو ہوتا ہی ٹھیک ہے, جس کے پاس طاقت ہے اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مفاجات. سزا ہوتے دیکھی آپ نے کبھی؟ سزا کے لیے جو ہے نا, سب سے پہلے ہم لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جی ادھر کوئی ایونٹ ہیپن ہوا اور وہ ڈائریکٹ کورٹ میں چلا گیا. ایسا نہیں ہے, تفتیش میں بہت ساری. آپ سب سے پہلے تو جہاں پر اصل میں وہ رولتا ہے نا, جو ایک بندہ جو رول رہا ہے وہ رول رہا ہوتا ہے پولیس کے پاس. پولیس کے پاس وہ پہنچے گا, پولیس نے جو تفتیش کرنی ہے اس تفتیش میں ہی یہ بات ثابت ہونی ہے یا نہیں ہونی, پھر ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد وہ جو اس کے روز انویسٹیگیشن کے لیے چکر لگنے ہیں, آپ پتہ نہیں کون سے پنڈ میں وہ رہتے ہیں, وہاں سے انہوں نے آنا ہے, وہاں سے ان کی ہر 2 دن بعد جو ہے وہ تھانے میں پیشی ہونی ہے, پھر وہاں پہ ایک سگنیچر ہوں گے, جی آج اٹینڈنس ہوئی, آج یہ نہیں ہوا. وہ ایک اتنا ٹیڈیس میٹر ہے کہ کوئی بھی, جو غریب والی بات آپ کریں, کوئی بھی ایسا انسان جو کہ 130 روپے پہ اپنی بیٹی کو اس نے کسی گھر میں, وہ کیسے فالو اپ کرے گا؟ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ اس کو جو, یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں دابے پڑھتے ہیں, اور تو سچ بول دے نہیں, یعنی کہ یہاں تک کہ ایون دو کہ ایک آپ کہیں کہ ٹارچر بھی دیا جاتا ہے. وہ ٹارچر جو ہے نا, اس کو بیئر کرنا آسان کام نہیں ہے. پھر وہ جب, یعنی کہ 173 کا جب چلان جمع ہوگا, ٹرائل شروع ہوگی, اس کے اندر بہت 173 کا کون سا ہوتا ہے؟ 173 کا ایک چلان ہوتا ہے جو پولیس جمع کرتی ہے, جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی, یہ ہے, یہ ایکیوزڈ ہیں, یہ وہ ساری ڈیٹیل جو ان کی آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کچھ اس کی سمری لکھی ہوتی ہے. وہ سمری جب جمع ہوگی تو ٹرائل سٹارٹ ہوگی. اب وہ ٹرائل سٹارٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے, جس کو ہم لوگ اتنی دیر میں سوشل میڈیا بھول جائے گا, اس ایونٹ کو ہی بھول جائے گا. اچھا, اس صورت کے اندر اگر والد کہہ رہا ہے کہ میں فالو نہیں کروں گا, ایس پی کہہ رہا ہے میں اس کو خود فالو کروں گا, اس میں کیا نتیجہ, منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری بات یہ کہ جو یہ کرائم ہوتے ہیں, کوئی بھی کرائم, دیٹ از آلویز, اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ اس کو آن کرتی ہے, دیٹ از لا. ٹھیک ہے, ہمارا کیس جب بھی لگتا ہے تو وہ اسٹیٹ ورسز کسی بھی ایکیوز کے لگتا ہے, اسٹیٹ اس کو خود آن کرتی ہے. اب جیسے ان کا کیس ہے, یہ اس کو فالو اپ نہیں کر رہا ہے. میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ 130 روپیز اگر وہ شی از ارننگ, یہی صرف ایک مسئلہ نہیں, مسئلہ ایک اور بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ریسکیو کروانا ہے.
کہاں سے جا کے مدد طلب کرنی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا. لائک جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک کوئی بھی نہیں جائے گا. نو بڈی انفارم دیم، کوئی ان کو بتائے گا نہیں. ایون دو کہ وکلا حضرات فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں. میرا ایک ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک کیس تھا، اس میں جو ہے اس کو ہیبیس کا کیس تھا. حالانکہ پارٹی غریب پارٹی جو تھی اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ میرے بچوں کو جو ہے اس نے کام پہ میں نے لگوایا اور وہاں سے اغوا ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہیبیس کی پٹیشن دائر کی. اب وہ ہیبیس کی جو پٹیشن تھی اس کے لیے وکیل نے فری آف کاسٹ ان کا کیس کیا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ کو ہر طرح کا ملتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ سروس، وکیل کی سروس بھی مل سکتی ہیں. آپ کو اسٹیٹ یہ سرو کرتی ہے کہ وہ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز دے کے آپ کے کیس کو سالو کروا سکتی ہے. لیکن وہ جب میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ نچلے حصے پہ جب وہ پلیس کے پاس آنے جانے کے چکر ہے نا، اسی میں وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے. ممتا کا جو رشتہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ ممتا کہاں گئی اس معاشرے میں؟ اصل میں ان کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کو کام پہ لگائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو آسان کریں گے. باپ ایک ماں نے 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر اس کو پیدا کرنا ہے، پھر تکلیف لینی ہے. اس سارے معاملے میں وہ جو ممتا تھی جس کے پاؤں کے نیچے ہم نے جنت کو رکھا تھا، وہ ممتا اس معاشرے میں کہاں ہے؟ بلال صاحب، باپ اور ماں کا جو آپ نے جو فرمایا نا، وہ بنیادی طور پہ بزنس اسٹریٹجی ہے. جی بالکل، کہ بچے پیدا کریں، کما کر لائیں گے. وہ ممتا اسٹریٹجی کہاں گئی اس معاشرے میں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون دو کہ یہ غریب ماں باپ یہ جواز بھی دیتے ہیں کہ وہاں رہتی تھی، یعنی کہ اس کی جو 7-8 سال کی بچی وہاں رہتی تھی تو اتنی دفعہ ریپ ہوتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ شہر میں کسی گھر میں لگوا دوں تاکہ کم از کم اس کی عزت و محفوظ رہے گی. یہ بھی ان کی ریزننگ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو لک آفٹر کرنا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے. وہ اپنے ہی جو ہے وہ افیئرز میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تربیت جو ہے نا، بیسکلی تربیت کا کنسیپٹ ہی نہیں. انسان ہے بس پیدا ہو جائے. اس معاشرے میں نا رباب گناہ کا کانسیپٹ بھی نہیں، بالکل نہیں ہے. غلطی کا کانسیپٹ بھی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن ہے اسلامی معاشرہ، اس لیے کیونکہ تربیت جو ہے وہی آپ کو فرق بتاتی ہے. اگر میں انہیپی میرجز کی بات کروں نا آپ سے، تو آپ یہ بات جو ہے نا یہ علماء کرام ہمیں سمجھائیں گے کہ جناب عورت کے پاس برابر کے حقوق ہیں. وہ اگر چاہے تو خلا لے لے، وہ نہیں ہیپی تو خلا لے لے. بھائی وہ خلا لے لے نا، پھر اگر اتنی انہیپی ہے تو خلا لے لے. اس میں بچوں کو مروانے والا جو ذہن ہے، یہ اپنی ہیپینس کو یا اپنی فرسٹریشن کو 20 سال مینٹین کرنا، 50 سال مینٹین کرنا، 9 سال کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ فار سم ریزن لوگوں کو آگے دینا اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کا معاوضہ لے لینا. یہ معاشرہ پاکستان ہے بھائی. آپ کو رحم نہیں آتا ہے اس معاشرے پہ؟ کسی نے کیس اسٹڈی نہیں کی کہ ہم اتنے نفسیاتی مریض کیوں بن گئے؟ کیا فرسٹریشن کی وجہ ہے؟ امپاورمنٹ، کتنی امپاورمنٹ چاہیے بھائی؟ کس کو کتنی امپاورمنٹ چاہیے؟ حضرت وکیل صاحب ہیں، وہ خاتون ایک بزرگ خاتون ہے، 2 ملازمائیں رکھی ہیں، یعنی کہ اکنامیکلی بھی وہ ٹھیک ہوں گے. 1000-1500 روپیہ مہینہ جو ہے وہ دونوں کو دے رہے ہوں گے، جو کہ انتہائی کم ہے. اس کے باوجود جب یہ فرسٹریشنز پل رہی ہیں، کین وی پروفیشنلی سے، میں بڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، کین وی پروفیشنلی سے کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی بیماریاں اس وجہ سے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریسرچ ہے ایسی؟ سر مین جو ہم کہیں نا کہ اس وجہ سے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہی انہوں نے بھی بتایا ہے، میڈم نے بھی بتایا ہے کہ قانون کی کوئی یہاں پہ ملتی ہی نہیں کڑی کہ کہاں سے قانون کو آپ پکڑا جائے اور کہاں سے آپ انصاف حاصل کرو. جب کہیں پہ انصاف نہیں ہوگا نا سر تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اسی طرح بچیاں بھی کام کرتی رہیں گی اور ہمارا اسی طرح ہی پروگرامز ہم کرتے رہیں گے، بنے گا کچھ بھی نہیں. نفسیاتی بیماری کیا ہے؟ پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی ہے جس سے ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، وہ ہمارے پاس ذہن ہے، دماغ ہے، مائنڈ ہے. اس کی یوٹیلائزیشن وہ اتنی وسیع ہے، جب آپ اس کو یوز نہیں کرتے یا اس کو آپ مس یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کی چیزوں میں لے جاتا ہے کہ وہ آپ کو بیماری کاز کرتا ہے. اور یہ صرف اور صرف دماغی بیماری نہیں، ایون دو کیا فزیکل جو ہے وہ ڈیزیزز میں بھی. ایز اے وومن، جی آپ کو ایز اے وکیل، ایز اے وومن وکیل، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ انہیپی معاشرہ ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ معاشرہ.
اس کو یہ پتہ ہی نہیں، ناشکرہ معاشرہ ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں اولاد، جن کے پاس اولاد نہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا اس کی قدر ہے، اور جن کو اللہ نے عطا فرما دی ہے وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بزنس کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو پیدا ہی، یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم نے اس لیے کرنا ہے۔ اگر وہ اس بات پہ شکر گزاری کر لیں، پھر دیکھیں شادی، کچھ لوگ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شادی نہیں ہوتی، جن کی ہو گئی وہ انہیپی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا، سوچنا ہی ختم کر دیا ہے کہ ہم نے کہاں پہ شکر گزاری کرنی ہے، اور ہم نے اپنی ناشکری، نیگیٹیوٹی کو سپریس کرنا ہے۔ ہماری ناشکری نے ہمیں اتنا اوور ویلمڈ کر دیا ہے کہ ہمیں بھول گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے کچھ عطا بھی فرمایا ہے کہ نہیں عطا فرمایا۔ ہم یعنی کہ یہی سوچ میں اور وہ غم میں اور شیطان کے وسوسوں میں ایسے الجھ پڑے ہیں۔ شیطان کو تو نہ رباب کر دیں معاف، شیطان، میں نے تو شیطان کو جب جیل میں دیکھا نا رمضان میں، تب بھی میں الحمدللہ کہنے لگا تھا، طنز میں کہہ رہا ہوں، اتنے جرائم ہوتے ہیں رمضان میں، ہر طرح کا گناہ رمضان میں ہو رہا تھا۔ شیطان بیچارہ تو ہمیں دیکھ کے اثر ہوگا کہ بھائی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جو تو گناہ کر رہا ہے۔ میں ایک بات کو بڑے واضح طور پر بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، میرے ایک انتہائی جاننے والے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹور پہ کام کرتے ہیں، تو جو ایکسپائری ڈیٹ کے قریب کی چیزیں تھیں وہ الگ رکھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا ایک جیسی چیزیں ہیں تو ہم اکٹھی بیچتے ہیں۔ اس خاتون نے اس شخص کو کہا کہ کیا تم ایکسپائری والی ڈیٹ والی جو چیزیں ہیں کیا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے کہا میں اپنی قوم کے لیے بھی استعمال ان چیزوں کو نہیں کرنے دوں گی۔ جب تک آپ کے اندر یہ قومیت نہیں جاگے گی تب تک آپ کے اندر مذہب جو ہے وہ جاگنے کی کوئی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔